الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض اللہ نے فضیلت دی تمہارے بعض کو بعض پر فَمَا الَّذِينَ مَا نافیہ فصلیں وہ لوگ فضلوا جو فضیلت دیے گئے کیا نہیں ہے وہ برادی رزقہم لٹانے والے اپنا رزق کن لوگوں پر علی ما ملکت ایمانہم اپنے غلاموں پر ان لوگوں پر جو مالک کے ان کے دائیں ہاتھ ہیں فَهُمْ فِي سَوَاءٍ بس وہ اس میں برابر ہو جائے أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ کہ اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اللہ نے بنائی تمہاری جانوں میں سے بیویاں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ اور بنائے اس نے تمہاری بیویوں میں سے بنینا بیٹے وحفظہ اور پوتے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور اس نے تم کو رزق دیا پاک حلال چیزوں سے أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ کیا پس وہ باطل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ اور اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا کس کی عبادت کرتے ما لا يملك لهم رزقا جو نہیں مالک ان کے لیے رزق کی میرے السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں سے شیئا کچھ بھی مالک نہیں ولا يستطيعون اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال تو مت بیان کیا کرو اللہ کے لیے مثالیں ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا بیان کی اللہ نے مثال غلام کی جو مملوک ہے مالک بنایا ہوا ومن اور شخص کی رزقنا منا رزقا حسنا جس کو رزق دیا ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق فهو ينفق بس وہ خرچ کرتا ہے منہ اس رزق سے سرا وجہرا پوشیدہ اور ظاہر علیہ السرور کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ سب تعریف اللہ کی بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے وضرب اللہ مثلا رجلین اور بیان کی اللہ نے مثال دو مردوں کی دو لوگوں کی احدہما ابکم ان میں سے ایک گونگا ہے ابکم لا يقدر علی شیء نہیں قادر کسی چیز پر وهو کل علی مولاہ اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر اینما یوجہہ جہاں کہیں بھی وہ اسے بھیجتا ہے متوجہ کرتا ہے لا یأتی بخیر وہ خیر نہیں لاتا هل یستوی ہوا کیا برابر ہو سکتا ہے وہ ومن یأمر بالعدل اور جو عدل کا حکم دیتا ہے وهو علی صراط مستقیم اور وہ خود بھی صراط مستقیم سیدھے راستے پر ہے صدق اللہ العظیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الادب لو جی لباس کے بعد اب ہے کتاب الادب ادب کا بیان اس سے ادب آداب سکھائے جائیں گے ہر چیز کا ادب ماں باپ کا گواڑیوں کا ہاں جی بڑوں کا چھوٹوں کا ہاں جی تمام آداب سلائے گی ہاں جی اور وعدہ پورا کرنا اور اسی طرح دوسری چیزیں ادب کا بیان باب قولہ
ووصینا الانسان تو سب سے بوالدیہ پہلے ماں باپ کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ووصینا الانسان بوالدیہ، بس نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت کی۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال الولید بن العیزار اخبرنی کا کی کر گیا شاہ جی؟ خیال کرو کی کر رہے ہیں سر، دوبارہ سنو۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال الولید بن العیزار اخبرنی قال سمعت ابا عمرو الشیبانی یقول اخبرنا صاحب چاہے تو سرد پڑھو، ساری گل پڑھنا پہ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ قال الولید بن العیزار ٹھیک ہے۔ اخبرنی قال سمعت ابا عمرو الشیبانی یقول اخبرنا یقول ھذا الداری اخبرنا صاحب ھذہ صاحب کو یقول پڑھ رہا ہے، خبر دی ہم کو اس گھر کے مالک نے، او ما بیدہ الی دار عبداللہ، اشارہ کیا اپنے آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف، انہوں نے حدیث بیان کی۔ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کیا گیا وسلم، نہیں، عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ میں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا میں نے کہا ثم ای، میں نے کہا اس نے کہا ثم ایون، پھر کون سا؟ ثم بر الوالدین، والدین کی، آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ ثم ایون، پھر کون سا؟ میں نے کہا پھر کون سا؟ یار کی تو کرنا ہے، اس نے کہا ثم ایون، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حدثنی بحنہ ولو استزدتہ لزادنی، آپ نے 20 بیان کی، اگر میں اور پوچھتا یعنی زیادہ مانگتا یعنی زیادہ کا کہتا تو آپ مجھے زیادہ دیتے ہیں۔ میں نے 3 چیزیں پوچھی، اگر میں اور بھی سوال کرتا آپ مجھے ان کا بھی جواب دیتے۔ ایک حدیث آپ کی مکمل ہوتی، 5 حدیثوں کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے۔ باؤ من احق الناس بحسن الصحبت، حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا جریر عن عمارة بن القعقاع بن شبرمۃ عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ قال جاء رجل، آیا ایک آدمی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ تو آپ نے سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ ماں کا۔ قال، میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ میں نے کہا قال، اس نے کہا ثم من، پھر کون سا؟ قال، پھر کون؟ قال امو کا، تیری ماں۔ آپ نے فرمایا کالا زمانہ کیوں نہیں کر رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ قال، اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امو کا، تیری ماں۔ قال ثم من، اس نے کہا پھر کون؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ۔ قال ابن شبرمۃ و یحییٰ بن ایوب حدثنا ابو زرعۃ مثلہ قال ابو عبداللہ عمارة بن القعقاع ابن اخی عبداللہ ابن شبرمۃ، یہ عبداللہ بن شبرمہ کے بھائی ہیں ہمارا بن قعقاع۔ چلے 2 دشا۔ باب لا یجاہد الا باذن الابوین، نہ جہاد کرے اپنے والدین، نہ جہاد کرے مگر ماں باپ کی اجازت کے
ساتھ اجازت لے کے جہاد پہ جائے. حدثنا مسدد یعنی قال یہ کوئی ذکر نہیں کہ ماں باپ بوڑھا ہو کمزور ہو پھر اجازت لے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو بوڑھے ماں باپ کے بارے میں، یہ مطلق حدیث ہے. بالکل قطعاً جہاد نہ کرے. اگر کرنا ہے تو پھر ماں باپ کی اجازت سے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ایک آدمی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجاہد، کیا میں جہاد کروں؟ اجاہدو قال لك ابوین، کیا تیرے اجاہدو میں جہاد کو جانا چاہتا ہوں. قال آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا لك ابوین، کیا تیرے والدین ہیں؟ قال اس نے کہا نعم ہاں. قال فیہما فجاہد، ان دونوں کی خدمت کر. ٹھیک. باب لا یسب الرجل حدیث ذرا دوبارہ پڑھے. اجاہدو اجاہد قال لك ابوان قال نعم. پہلے آپ نے ابوین پڑھا ہے، میں نے اس لیے دوبارہ حدیث پڑھائی. ابوین پڑھا ہے آپ نے، ابوان ہے وین نہیں. چلے اگلے حدیث پڑھے. باب لا یسب الرجل والدہ، نہ گالی دے آدمی اپنے اپنے والد. باپ کو. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن نبی عن حمید بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن عمرو قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر، بے شک کبیرہ گناہوں میں سے سب سے کبیرہ گناہ ان یلعن الرجل، یہ کہ لعنت کرے آدمی والدیہ، اپنی والدہ کو. والدیہ کی کیا معنی اس کا؟ اپنے ماں باپ کو تسنیہ ہے. اپنے والدین کو. قیلا کہا گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیفہ کیسے، یلعن الرجل کیسے لعنت کرتا ہے آدمی، والدیہ اپنے والدین کو. قالا کہا یسب گالی دیتا ہے، ابر رجل اپنے والدین کو، فیسب ابر رجل دوسرے آدمی کے ماں باپ کو. فیسب اباہ، بس وہ گالی دیتا ہے اپنے باپ کو. اس کے بعد ویسب، اور وہ گالی دیتا ہے امہ، اس کی ماں کو. اور وہ گالی دیتا ہے اس آدمی کی ماں کو. فیسب امہ، وہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو. جب آدمی کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے گا تو جواباً وہ دوسرا آدمی اس کے ماں باپ کو گالی گلوچ کرے گا، گویا کہ یہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے. باب اجابتی دعائی من. کتنی حدیثیں ہو گئی آپ کی؟ 4. ٹھیک ہے آگے یہ باب ہے، باب اجابت دعائے من بر والدین. ہائے 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 کیسا باب ہے، کمال کر دی امام صاحب نے. باب اجابت دعائے من بر والدین. من بر والدیہ یاد کر لیں، یہ زبانی یاد کر لیں. باب اجابت دعا من بر والدیہ، اس شخص کی دعا کی قبولیت کا بیان جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے. سبحان اللہ. حدثنا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس میں وہ اویس کرنے کے حدیث بھی آپ کوٹ کر لیں. لیکن یہ دوسری حدیث لا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر والی، بخار والی حدیث، تین لوگوں کی. چلیں اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا، یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ پیچھے پڑھی ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ قال اخبرنی نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثۃ نفر یتماشون. یتماشون کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی یتماشون؟ جی شاہ جی کیا معنی ہے؟ چل شاباش. تیرا تو بھی اللہ ہی حافظ ہے. بیت حدیث 10-15 پہلے پڑھا چکی ہیں، دوبارہ میں کیوں ترجمہ کرا.
اخذہ میں تو انہیں ذرا بول بھی نہیں سکتا یا تماشا تیرا میں کر بھی دیا گا تینوں کی فائدہ ہے کر بھی دیا گا تو تین تو کوئی فائدہ نہیں یا تماشا ہونا اخذہم المطر فمالوا الى غار فی الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة. صحیح فنحطت علی فم غارهم صخرة کیا معنی اس کا فنحطت تو وہ آ گیا ٹھیک 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 گر پڑا ان کی غار کے منہ پر ایک صخرہ چٹان پتھر چلے صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال اطبقت بند کر دی یہ غار کا منہ بند کر دیا فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا علمتموها اعمالا عملتم علم نہیں عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها لعلہ یفرجها یفرجو دونوں طرح یفرجو زیادہ ٹھیک ہے یفرجو بھی ٹھیک ہے یفرجها فقال احد کیونکہ یہ آپ کا کتاب والا یفرجو لکھ رہا ہے پھر اس کی مان لیتے ہیں یفرجها فقال دونوں احد لکھ رہا ہے نا دونوں لکھ رہا ہے یفرجو یرجو دونوں طرح ہاں جی یفرجها فقال احدهم اللهم انه كان لو جی یہ اعمال کا وسیلہ ہے بابا جی اعمال کا وسیلہ دعا کا وسیلہ تلاوت کا وسیلہ نماز کا وسیلہ کسی نیکی کا وسیلہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا وسیلہ ہم اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے وسیلے کے قائل ہیں بار بار جو مشہور کیا جاتا ہے یہ وسیلے کو نہیں مانتے ہم مانتے کیوں نہیں مانتے اللہ کے صفاتی ناموں کا وسیلہ ہاں جی اللہ کے صفاتی ناموں کا وسیلہ بالکل اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیکن جو یہ مردوں کا وسیلہ قبروں کا وسیلہ یہ ٹھیک نہیں میری سندا نہیں کہ تیری موڑدا نہیں میری تیرے اگے جی تیری کیوں نہیں سندا بھائی یہ کیوں سندا ہے تیری کیوں نہیں سندا کیسی عجیب بات ہے میری سنتا نہیں اس کی موڑتا نہیں یہ کیا ہے کیوں نہیں سنتا تیری اس کی کیوں سنتا ہے یہ کون سا اتنی کرنے والا ہے کہ اس کی سنتا ہے تیری نہیں سنتا تو زیادہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تو اس سے زیادہ اللہ کو پیارا ہو چلے جی فقال احدهم اللهم انه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت ارعى عليهم فاذا رحت عليهم فحلبت رحت میں شام کو راح يروح قال يقول نصر ينصر قال يفعل اذا رحت عليهم فحلبت بدعت بوالدي اسقيهما قبل ولدي وانه نعابي ٹھیک ہے نعابي بالشجر يوما فقال نعابي الشجر يوما فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ما حلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالسبية قبلها بالسبية قبلهما والسبية يتزاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دابي ودابهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم حتى يرون منها السماء وقص الحديث وذكر الحديث بطوله وقال الثاني اللهم إنا وہ اس نے کیا کہا یا اللہ میں لیٹ ہو گیا مجھے دیر ہو گئی میں آیا ماں باپ سو گئے میں دودھ کا پیالہ پکڑ کے ان کے سراڑے کھڑا ہو گیا ساری رات کھڑا رہا بچے روتے رہے لیکن میں نے نہ اپنے ماں باپ کو جگایا نہ بچوں کو دودھ پلایا ایسے ہی رات گزر گئی اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے پیارا ہے تیری بارگاہ میں یہ میرا عمل اگر قبول ہے تو پھر اس چٹان کو غار کے منہ سے ہٹا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پتھر کا تیسرا حصہ غار سے ہٹ گیا ہاں جی
تو ہمیں آسمان نظر آنے لگا. اب دوسرے نے کہا، کیا کہا؟ پڑھے. وقال الثاني اللهم إنه كانت لي بنت أمي أحبها كأشد ما يحب الرجال يحب النساء. الرجال نساء، یعنی میں اپنے چچا کی بیٹی سے بہت سخت محبت کرتا تھا. فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دينار فسعيت میں حتى نے اسے چاہا، اس نے انکار کیا اور کہا مجھے 100 دینار دو، پھر میں تیرے ساتھ برائی کروں گی. حتى جمعت 100 دينار فلقيتهما بها فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها اللہ. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقمت عنها. اتق اللہ ولا تفتح الخاتم. اللهم فإن كنت اتق تعلم. اللہ ولا تفتح الخاتم. آگے پڑھیں گے، لفظ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ فقمت عنها. ہاں، فقمت عنها، میں نے اسے چھوڑ دیا. اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة. وقال الآخر اللهم إني دو ہو گئے، تیسرا بولنے لگا. تیسرے نے کہا اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق عروض، غلے کے ایک فرق کے عوض. فرق 16 ریتل کا فرق ہوتا ہے. عروض چاول مراد، یعنی غلہ. فلما قضى عمله قال أعطني حقي فأرست عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورائها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني. بقرا ورائها، ٹھیک ہے، چلیں. ولا تظلمني وآتني حقا فقلت وآتني حقا. عیشا جی حقی یہ کیوں حقا پڑھ رہا ہے؟ آپ کیوں نہیں بولتے؟ حقی. فقلت اذهب إلى تلك البقر ورائها فقال اتق الله ولا تحزى أبي. فقلت ولا تحزى ابھی نہیں، ولا تحزى بي بھی، ابھی نہیں، بھی. فقلت إني پڑھ لفظ تے پڑھ. ولا تحزى بي فقلت إني لا أحزأ بك فخذ تلك البقرة ورائها. پیچھے لا احزأ بک، لا أحزأ بك فخذ تلك البقرة. یار کی کرنا ہے تو کی کرنا میں؟ فخذ شاہ جی ادھر کی حال کرو. فخذ تلك البقرة فخذ تلك البقرة ورائها فأخذها فانطلق فإذا كنت تعلم أني فعلت. کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ فأخذها فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي فرج الله عنهم. ہاں، تیسرے نے بھی کہا میں نے ایک فرق کی عوض اسے اجرت پہ لگایا، تو وہ انکار کر کے چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا. اس نے کہا نہیں میں نے لے لی. تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے زراعت کھیتی باڑی شروع کر دی، حتیٰ کہ میں نے گائے بکریاں بہت سارا بال جمع کر لیا. تو بڑی دیر بعد وہ آیا. میں اس نے کہا اللہ کے بندے میرا حق مجھے دے دو. اللہ، میرے ساتھ زیادتی نہ کرو، میرا حق مجھے دے دو. اور میں نے کہا لے جاؤ یہ بکریاں، یہ گائے، یہ مال، یہ ڈنگر، یہ چروائے، یہ لے جاؤ، یہ سارا آپ کا ہی ہے. اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اس نے کہا مذاق نہیں، یہ تیرا ہی ہے، لے جاؤ اللہ کے لیے، لے جاؤ. یا اللہ وہ سارا کا سارا لے گیا. اگر یہ میرا عمل تجھے اچھا لگتا ہے تو ہمیں اس مصیبت، اس مشکل سے نجات عطا فرما. تو سارا کا سارا وہ چٹان
غار کے منہ سے ہٹ گیا اور اللہ نے ان تینوں کو نجات عطا کر دی۔ یہ ہے وسیلے کی برکت، وسیلہ نیک اعمال کا وسیلہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ لو آپ کی 5 حدیثیں مکمل ہوگی، آگے چلیں۔ باب عقوق الوالدین من الکبائر۔ نہیں، غلط پڑھ رہے ہیں۔ باب حقوق الوالدین من الکبائر۔ یا بابن پڑھیں یا بابو حقوق الوالدین من الکبائر، ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ قالہ عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شیبان عن منصور عن المسیب والرادی عن المسیب عن والرادی عن المغیرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات اللہ نے تم پہ ماں باپ کی نافرمانی حرام کی، ومن اوحات، اور تم پہ حرام کیا منع، کیا منع؟ روکنا، یعنی بخل، ماں باپ کے ساتھ بخل کرنا، یہ تم پہ حرام ہے۔ وہات، ہاتھ منع 2، بے جا سوال، بے جا ہر وقت مانگتے رہنا، یہ بھی حرام ہے۔ ومنع، وہات، ووعد البنات، ووعد البنات، اللہ نے تم پہ حرام کیا ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ وکارہ لکم، قیل وقال، اور مکروہ سمجھا تمہارے لیے، قیل و قال، کہا گیا، یعنی بے جا سوال، فضول باتیں، بیہودہ باتیں۔ قیل وقال، وکثرت السؤال، وکثرت السؤال، ٹھیک ہے، واضاعۃ المال۔ اور مال کو ضائع کرنا۔ چلے آگے چلیں۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد الواسطی عن جریری عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بالاکبر الکبائر، بل تو نہیں، باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے کبیرہ گناہ؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاشراک باللہ، آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، وعقوق اور الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ وکان متقیا فجلس، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، فجلس۔ فقال الا وقول الزور، اللہ، خبردار، وقول الزور، جھوٹی بات سے بچو، وشہادت جھوٹی گواہی۔ ہوں تو گواہ کرائے تے مل جاندے نا عدالت وچ، مرتين. گواہی چاہیے، گواہی چاہیے، کنے پیسے دے گا؟ 100 روپیہ، 500 روپیہ، سستے گواہ، کرایہ دے گواہ. وشهادة الزور مرتين فما زال يقولها حتى قلت لو يسكت. حتیٰ قلت لا بھی پڑھ سکتے، لا یسکت، میں نے کہا کہ لا یسکت، آپ خاموش نہیں ہوں گے، یعنی آپ کہتے جائیں گے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، لا یسکت، آپ چپ نہیں کریں گے. حدثنا محمد بن الولید قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبید اللہ بن ابی بکر قال سمعت انس بن ویسے لو کا بھی لفظ ہے، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں. بہرحال یہاں لا لکھا، آپ لا پڑھ لیں. چلے. قال سمعت انس بن مالک قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں یار، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا. او سئل عن الکبائر، یا آپ سے پوچھا گیا کبائر کے بارے میں، فقال الشرک باللہ آپ ہمیں اللہ کے ساتھ شرک، وقتل النفس وعقوق الوالدین. ٹھیک، اور ناحق قتل، ماں باپ کی نافرمانی. فقال الا انبئکم باکبر آپ الکبائر میں تمہیں نام بتاؤں سب سے کبیرہ گناہ؟ قال قول الزور ہاں، اور میں جھوٹی بات. او قال شہادت الزور. قال شعبۃ واکثر الظن انہ قال شہادت الزور. تزور. میری بہن آپ کا گھر ہے، میرے دور دیکھیں. چلے 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 چلے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله نبیڑ دو شاہ جی، نبیڑ دو. باب صلة الوالد المشرك. مشرک ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی. ماں باپ
خواہ مشرک ہی کیوں نہ ہو تم ان کے ساتھ صلہ رحمی اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی فرما برداری کرتے رہو، ان کی بات مانتے رہو علاوہ شرک کے۔ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي میری ماں آئی راغبۃ، یہ کون کہہ رہی ہے؟ اسماء بنت ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راغبۃ اسلام کا شوق، ہاں جی اس کے دل میں اسلام کی رغبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوتی۔ ہاں جی ابھی نہیں تھی۔ فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آصلها، میں نے آپ سے سوال کیا کہ میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ قال نعم، اور میں ہاں۔ قال ابن عجینہ فانزل اللہ تعالیٰ نے نازل کیے فیہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین۔ ٹھیک، شکریہ۔ ہاں جی باب صلۃ المرأۃ امہا ولہا زوج، ہاں جی عورت کا صلہ رحمی کرنا اپنی ماں سے اور اس کا خامد بھی ہو، کس کا؟ عورت کا۔ وقال لیث حدثني هشام بن عروة عن عروة عن اسماء قالت قادمت امي وهي مشركة في عهد قریش ومدتهم، حضرت اسماء صلح حدیبیہ کی بات ہو رہی ہے نا، فی عہد قریش ومدتهم، آگے چلیں۔ اذا عاهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم مع ابيها، اپنے باپ کے ساتھ آئی۔ فاستفتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے آقا سے سوال کیا، فقالت، تو کہا انی، فقالت نہیں فقالت ہاں وہ کہنے لگے، ماں کہنے لگے ان امی، وہ کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان امی قادمت وہی راغبۃ، ٹھیک، چلے قال نعم سلی امکی۔ حدثنا یحییٰ قال حدثنا لیث عن عقیل بن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ ان ابا سفیان اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ، جب ہرقل چلے فقال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والصلہ والعفاف والصلۃ، باب صلۃ الاخ المشرک، مشرک بھائی کے ساتھ صلہ رحمی۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول راى عمر حلة سيراء تطابا، سیارا کا معنی کیا؟ ریشم، کتاب لباس میں پڑھا تھا۔ ہاں، فقال یا رسول اللہ ابتاع هذه والبسها يوم الجمعہ، یا رسول اللہ اس کو خرید لو، اس کو خرید لیں اور اسے پہنا کرے جمعہ کے دن۔ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُفُودُ، اور جب آئیں آپ کے پاس وفود یعنی مہمان آئے، دوسرے لوگ آئے، بڑے لوگ آئے، ان ہاں جی تو آپ پہن لیا کریں ان کی خاطر۔ قال انما يلبس هذه من لا خلاق له، اللہ، آپ فرمایا ایسا لباس تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فأتي النبي صلی اللہ علیہ وسلم منها بحلل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان میں سے ایک کھلا لایا گیا، فأرسل إلى عمر، آپ نے بھیج دیا عمر کی طرف۔ فقال كيف ألبسها عمر نے کہا میں کیسے پہنوں، وقد قلت ما فيها قلت، اور آپ نے کہا اس کے بارے میں فرمایا جو آپ نے فرمایا۔ قال إني لم أعتقها، انی لم اوتیکہا، میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا کہ تو پہنے، لتلبسها ولكن لتبيعها أو تكسوها ہاں میں نے اس لیے دیا ہے کہ تو بیچ دے یا اس کو پہنا دے، کسی کو پہنا دے۔ فأرسل عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل عمر نے کس کو پہنایا؟ اپنے ایک بھائی کو جو ابھی مسلمان نہیں تھا، مکہ میں رہتا تھا۔ باب فضل، یہ آخری حصے کا تعلق ہے باب کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ۔ باب فضل صلۃ الرحم، صلہ رحمی کی فضیلت۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحہ عن ابي ايوب الانصاری ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرني بعمل يدخلني جنہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتاؤ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ حدثني عبد الرحمن حدثنا بهز قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وابوه عثمان بن عبد الله وابوه عثمان بن، حدثنا عربی،
وابوہ عثمان بن عثمان نبن ہاں عثمان بن عبداللہ نبنو شاہ جی وابوہ عثمان بن عبداللہ انہما سمعا موسیٰ بن طلحہ عن ابی ایوب الانصاری ان رجلا قال یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنۃ فقال القوم ما لہ یا رسول اللہ مجھے عمل بتاؤ جو مجھے جنت میں لے جائے. لوگوں نے کہا اسے کیا ہو گیا, اسے کیا ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب آپ فرمایا اسے ضرورت ہے. مالو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شرک نہ کرو, وتقیم الصلاۃ نماز قائم کرتے رہو, وتؤتی الزکاۃ وتؤتی الزکاۃ زکات دیتے رہو, وتصل الرحم اور صلہ رحمی کرتے رہو. ذرہا زرہا میری لگام چھوڑ دو, آج چھوڑ دو میری لگام, یعنی میری سواری کی لگام اب چھوڑ دو, پیچھے ہو جاؤ. زرہا وزرہ یا زرہا, یعنی کہ اس نے یہ انداز اپنایا کہ لگام پکڑی, اس لیے لوگوں نے کہا اسے کیا ہو گیا, اسے کیا ہو گیا. ہاں قال کانہ علی راحلتہ گویا کہ آپ سواری پر تھے. باب اسم القاطع قاطع یعنی قطع رحمی کرنے والے کا گناہ. حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب ان محمد بن جبیر بن مطعم قال ان جبیر بن مطعم اخبره انه سمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة قاطع. چلے باب من جنت میں نہیں جائے گا قطع رحمی کرنے والا. باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم. جی بابو من بسط له في الرزق ہاں جی لصلة الرحم. کیا معنی ہے؟ جس کے رزق میں فراخی کی جائے صلہ رحمی کی وجہ سے, جو صلہ رحمی کرتا ہے نا اس کا رزق فراخ ہوتا ہے, اس کی عمر میں اعتراض ہوتی ہے. عمر بھی لمبی ہوتی ہے. حدثنا ابراہیم بن عمر لمبی, یا تو اس کا مطلب یہ کہ عمر لمبی ہوتی ہے, یہ ٹھیک ہے, یا دوسرا اس کا مفہوم ہے لوگوں یاد رکھتے ہیں کہ لوگ اسے یاد رکھتے ہیں مرنے کے بعد, اس کا ذکر باقی رہتا ہے, اس کی یاد لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے, جیسے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے, ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے. ٹھیک, بڑی بات ہے. حدثني ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن معان قال حدثني ابي عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اثره فليصل رحمه. جس کو اچھا لگتا ہے, ترجمہ کریں, کہ اس کے رزق میں فراخی ہو جائے یا اس کی عمر لمبی کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقه, جو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو, وینسى له فی اثره, اور اس کی عمر بڑھا دی جائے, عمر میں تاخیر کی ہے, انما النسیء قرآن میں آتا ہے, فلیصل رحمه, تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. باب من وصلہ وصلہ اللہ, جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ کرتا ہے. حدثنا بشر بن محمد قال جو حدثنا ملاتا ہے رشتہ داریوں کو, جوڑتا ہے, ملاتا ہے, اللہ اسے ملاتے ہیں. حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معاوية بن ابي مزرد قال سمعت امي سعيد بن يسار يحدث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق الخلق, اللہ نے مخلوق پیدا کی, حتى اذا فرغ من خلقه, جب اپنی مخلوق پیدائش سے فارغ ہو گیا, قالت رحمه, قالت الرحم, تو رحم بولی, هذا مقام العائذ بک, یہ ہے جگہ العائذ بکا من القطیع, پناہ مانگنے والی, تیری پناہ مانگنے والی کی قطع رحمی سے. قال نعم, یہ ہے موقع تیرے ساتھ پناہ مانگنے والے کا, کس سے؟ قطع رحمی سے. قال نعم, اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اما ترضینا ان اصل من واصلک, ہاں, کیا تو راضی نہیں کہ میں صلہ رحمی کروں جو تیرے ساتھ صلہ رحمی کرے؟ واقطع من قطعک, ٹھیک ہے, واقطع من قطعک, چلے, انارنا واقطع من قطعک. قالت بلا ویا ربی, قال هو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرؤوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم
شجنة من الرحمن مشتق ہے رحمان سے. فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. باب يبل الرحم ببلالها. یبل الرحم ببلالها، ترک کرے رشتہ داری کو اس کی تری کے ساتھ، یعنی رشتے تر رہتے ہیں ترک کرنے سے. ٹھیک ہے نا، رشتے تر رہتے ہیں تر کرنے سے. کیا مطلب ہے؟ رشتے کب تک ہیں؟ جب تک بندہ ملتا رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، آتا رہے جاتا رہے، ہاں جی، ملاپ کرتا رہے، ہاں جی، رابطہ بڑھانے سے پیار بڑھتا ہے. رابطہ بڑھانے سے، پیار کرنے سے پیار بڑھتا ہے. کہتے ہیں نا، وہ تو کدی آیا گیا ہی نہیں جی، کدی رشتے داری کدی ملے ہی نہیں، کدی آئے نہیں. آن جان نال گل رشتے دینا. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا. جہار میرا واضح ظاہر غیر سر يقول ان آل ابي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بیاضا. ان کی کتاب میں خالی جگہ ہے، کچھ نہیں لکھا ہوا. بیاض لیسوا باولیاء انما ولی اللہ. میرا ولی کون ہے؟ دوست اللہ وصالح المؤمنین. اور نیک مومن. زاد انبسط بن عبد الواحد عن بیان عن قیس عن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولکن لهم رحیم ابلها ببلالها. میں اس کو ترک کروں گا اس کی تری کے ساتھ. قال ابو عبد الله كذا وقع وببلالها وببلالها. ٹھیک ہے، اجود یہ زیادہ اجود اچھا ہے، واصح اصح اور زیادہ صحیح ہے. وبلالها لا اعرف له وجها. ہاں، یعنی ببلالها یہ زیادہ ٹھیک ہے، با کے ساتھ. باب لیس الواصل بالمکافی. کیا مانا؟ وہ واصل نہیں، لیس الواصل بالمکافی، اسے واصل نہیں کہا جاتا جو بدلہ دے. آپ نے میرے ساتھ نیکی کی، میں بھی کر دوں، یہ تو بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں. آج مہمان ہے، کہتے نہیں اس نے اچھا کھانا کھلایا تھا، ہمیں مجبوری ہے. ہاں، مجبوری یہ نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں. صلہ رحمی کس کا نام ہے؟ جو کاٹے آپ کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ ملاؤ. جو قطع رحمی کرے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو. جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اچھا کرو، یہ ہے صلہ رحمی. دوسرا اچھا کرے آپ بھی اچھا کرے، ہے تو بڑا، یہ بھی ٹھیک ہے. آج کل تو خیر لوگ احسانات کو مانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، بھول جاتے ہیں. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الاعمش الى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. اللہ، واصل کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، وہ اچھا کر کے دکھائے. باب من وصل رحمہ فی الشرک ثم اسلم. جو شرک کی حالت میں صلہ رحمی کرتا رہے پھر مسلمان ہو جائے. یعنی ایک مشرک ہے، اسلام نہیں لایا، وہ کفر کی حالت میں ہاں جی نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا، اور ایسے ہی وہ مسلمان ہو جائے، نیکیاں کرتا کرتا کوئی اسلام لے آئے، تو پھر آگے چلے. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان حکیم بن حزام اخبره انه قال یا رسول اللہ ارأیت امورا كنت اتحنث بها فی الجاہلیہ. جن کو میں عبادت سمجھ کے کرتا رہا زمانہ جہلیت میں. اتحنث من صلۃ
وعتاقة صلہ رحمی، آزادی، وصدقة صدقہ، خیرات، نماز وغیرہ وغیرہ، هل لي فيها من أجر؟ کیا مجھے ان کا ثواب ملے گا؟ یعنی جو کام میں نے نیکی کے کام اسلام لانے سے پہلے کیے، کیا ان کا بھی مجھے اجر ملے گا؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. کیا مانے؟ تو تو اچھے کام کرتا کرتا مسلمان ہو گیا۔ وقال أيضا عن أبي اليماني أتحنث وقال اتحنتو ہے، اتحنسو، اتحنتو، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ وقال مامر وصالح وابن المسافر أتحنث چلے، وقال ابن إسحاق أتحنث أتبرر ہاں، أتبرر التبرر مصدر کا صیغہ، تبرر یا تبرر، تبرر۔ وتابعهم هشام عن أبي باب من ترك سبية غيره سبیت غیری ہی، جو چھوڑ دے کسی غیر کے بچے کو، حتى تلعب به حتیٰ تلعب به یہاں تک کہ وہ بچی یعنی تلعبا بھی کھیلے اس کے ساتھ، أو قبلها یا اس کو بوسہ دے، یعنی چھوٹی آپ کی بیٹی نہیں کسی اور کی چھوٹی بچی ہے، ہاں جی، کیا اسے معانقہ اس کے ساتھ معانقہ کرے یا اسے بوسو کنار کرے، کیا کر سکتا ہے؟ أو مازح اگر دل میں کوئی گندی نیت نہیں تو پھر کر سکتا ہے، أو مازحها. ہاں ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ خوش طبی کرے۔ حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر. ام خالد چھوٹی بچی ہے، میں کہتی میں نبی الاسلام کے پاس آئی، مجھ پہ زرد قميص. قمیص تھی۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة. چلے پتہ نا، قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة. میں شروع ہوئی کھیلنے لگی، ہاں جی، ختم نبوت کے ساتھ، یعنی جو مور تھی نا نبوت کے، اس کے ساتھ میں کھیلنے لگی۔ فصبرني أبي. میرے باپ نے مجھے کھینچا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي. ابلی کیا مانا اس کا؟ پرانا کرو اور پھاڑو، پرانا کرو اور یعنی اسے پہنو، پرانا کرو، خوب ہنڈاؤ، ثم قال یعنی دیر تک زندہ رہو۔ کیا مطلب اس کا؟ دیر تک زندہ رہو۔ یہ چھوٹی بچی ہے نا، آپ نے اسے دعا دی، بیٹی تم دیر تک زندہ رہو۔ نبی الاسلام کی دعا قبول ہوئی۔ یہ لڑکی کہتی ہے میں نے اتنی لمبی عمر پائی کہ مجھے شرم آنے لگی۔ اللہ کے رسول کی دعا، اتنی لمبی عمر پائی کہ مجھے شرم آنے لگی۔ لوگ کہتے تھے یہ مائی مرتی نہیں۔ اللہ، 3 مرات. 3 دفعہ آپ نے دعا دی۔ قال عبد الله سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فبقيت حتى ذكر. فباقیت حتیٰ، یعنی اتنی دیر تک زندہ رہی کہ لوگ اس کا ذکر کرنے لگے، یار بڑی لمبی عمر پائی دی۔ باب رحمت الوالد وتقبیلہ ومعانقتہ. چل، بچوں کے ساتھ شفقت، بوسو کنار اور معانقہ وغیرہ۔ وقال ثابت عن انس اخذ النبي صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ نبی اسلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا، اسے بوسہ دیا وشمہ. اور اسے سونگا۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے نا، جو چھوٹے چھوٹے پیارے پھول ہوتے ہیں ان سے خوشبو آتی ہے، تو نبی السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کو سونگا۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حسن حسین کو بھی آپ سونگتے تھے، ہاں جی حدیث یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی. ہاں جی۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا مہدی قال حدثنا ابن ابی یعقوب عن ابن ابی نعم قال كنت شاہدا لابن عمر وسأل رجل عن دم البعوض. ایک آدمی نے سوال کیا مچھر کے خون کے بارے میں، کیا مچھر مار سکتا ہے کوئی بندہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر کو غصہ چڑھ گیا۔ فقال ممن انت؟ ہاں، تو کہاں سے ہے؟ قال من اہل العراق. اس نے کہا عراق والوں سے۔ قال انظروا الى هذا يسألني عن دم البعوض. اللہ، دیکھو اس شخص کو، یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے مچھر کے بارے میں۔ وقد قتل ابن النبی. انہوں نے تو نبی علیہ السلام کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، اب پوچھ رہا ہے مچھر کو مارنا کتنا گناہ ہے۔ اب ان کو سمجھ آئیے، انہیں نہیں پتا جب انہوں نے رسول اللہ کے نواسے حسین کو قتل کیا تھا،
وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہما ریحان یا اور میں نے اللہ اکبر اور میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں من الدنیا. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر ان عروة بن الزبير اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان چلے تسألني سوال ترجمہ کرے. آئی ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو اس کے بچے تھے، دو بیٹیاں تھیں. بیٹیاں. تسألني وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی. فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. اس نے نہ پائی میرے پاس مگر ایک کھجور. دو بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی، مجھے کہنے لگی مجھے کچھ دو. میرے پاس کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی. میں نے کھجور وہ اس عورت کو دے دی. فقسمتها فقسمتها بين ابنتيها. اس نے تقسیم کر دی وہ کھجور اپنے دو بیٹیوں کے درمیان. خود نہ کھائی، کچھ نہ کھایا، بیٹیوں کو کھلا دی. ثم قامت پھر وہ چلی گئی. فخرجت فدخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته. ہاں نبی السلام تشریف لائے، میں نے آپ کو بیان کی، یعنی ساری بات میں نے آپ کو سنائی. فقال من جلی من هذه البنات شيئا فاحسن الیہن کن له سترا من نار. جس کی دو بیٹیاں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ بیٹیاں ہو جائیں گی اس کے لیے حجاب جنت میں. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا سترم من النار. من النار، جہنم سے حجاب. وہ ہو جائیں گی دو بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے حجاب، رکاوٹ بن جائیں گی. یا اللہ یہ ہمارا باپ ہے، اس نے دنیا میں ہمیں پالا تھا، ہم اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے. چلے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا لیث قال حدثنا سعید المقبری قال حدثنا عمرو بن سلیم قال حدثنا ابو قتادہ قال خرج علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامامۃ بنت ابی العاص علی عاتقہ. امامہ بنت عاص آپ کے کندھے پہ بیٹھی ہوئی تھی. یہ کیا لگتی ہے آپ کی؟ نواسی، حضرت زینب کی بیٹی. وہ بدبخت، کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے، حالانکہ آپ کی چار بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. فصلى فاذا ركع وضع. اللہ، آپ نے نماز پڑھی، جب آپ رکوع کرتے تھے وضعها، اس کو اٹھا لیتے تھے. واذا رفع نہیں، اس کو رکھ دیتے تھے. رکوع کرتے تھے تو اس کو زمین پہ بٹھا دیتے تھے. جب آپ سر اٹھاتے اسے بھی اٹھا لیتے. رفعها. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن الزهري قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی کو بوسہ دیا. وعنده الاقرع بن حابس التمیمی. آپ کے پاس اقرع بن حابس تمیمی بیٹھے ہوئے تھے. جالس. فقال الاقرع بن حابس ان لی عشرة من الولد. اقرع بن حابس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت منهم احدا. میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھا. ثم قال من لا يرحم لا يرحم. آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن ہشام عن عروة عن عائشة قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عربی نبی السلام کے پاس آیا. فقال تقبلون الصبيان. اس نے کہا تم بچوں کو بوسے دیتے ہو، بوسو کنار کرتے ہو؟ فما نقبلهم. ہم تو نہیں بوسے دیتے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوا املک لك اذا نزع الله من قلبك رحمہ. کیا میں مالک ہوں تیرے لیے جب اللہ تیرے دل سے رحمت کھینچ لے؟ میرا کیا قصور ہے؟ تھوڑی دیر پتہ ہے اگر تو اتنا سنگ دل ہے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن خطاب قادم على النبي صلى الله عليه وسلم بسبي. نبی السلام کے پاس قیدی آئے، سبی قیدی. فاذا امراه من السبي. قیدیوں میں سے ایک عورت قد تحلب ثديها. قد تحلب ثديها بسقي. ہاں سقی، اس کے پستانوں سے دودھ ٹپک رہا تھا. اذا وجدت الصبي في صبي. اچانک اس نے پا لیا اپنے بچے کو، اچانک اس کا بچہ اسے مل گیا. فالصقته ببطنها. اس کو لگا لیا اپنے پیٹ کے ساتھ وارضعته. اور اس کو دودھ پلایا. فقال لنا النبي صلی اللہ علیہ وسلم
اترون هذه طارحة ولدها في النار. آپ نے فرمایا بھلا یہ عورت ہاں جی اپنے بچے کو جہنم میں پھینکے گی آگ میں؟ قلنا لا. ہم نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وهي تقدر على الا تطرها. وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَا، اور وہ قادر ہے کہ اس کو نہ پھینکے. عَلَىٰ أَلَّا تَطْرَحَا. فقال للہ ارحم بعباده من هذه ہائے ببلده. ہائے ہائے. اور فرمایا اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. اللہ تے ماں نال ود کے اپنے بندے نال پیار کرتا ہے. بس جی ہاں جی الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہ مبارک صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. یا اللہ پہ رحم فرما. یا اللہ ہم پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما. یا اللہ میرے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما. ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرما. یا اللہ صحیح بخاری والا عمل ہمارا قبول فرما. یا اللہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں یا اللہ ہم پہ راضی ہو جا. یا اللہ یہ ہماری چھوٹی سی نیکی قبول فرما. یا اللہ ہم بڑی نیکی نہیں کر سکتے. ہم کمزور ہیں بڑے گنہگار ہیں. یا اللہ یہ ہماری زندگی کا چھوٹا سا عمل ہے تو ہم پہ راضی ہو جا. یا اللہ ہم دنیا سے جائیں تیرے نبی کی حدیث پڑھتے پڑھتے جائیں. یا اللہ جب جان نکلے زبان پہ تیرا قرآن ہو تیرے محمد کا فرمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. خاتمہ بالخیر فرما. خاتمہ بالخیر فرما. یا اللہ اس عمل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. ذریعہ نجات بنا. ذخیرہ آخرت بنا. ذریعہ نجات بنا. ذخیرہ آخرت بنا. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. خاتمہ بالایمان فرما. یا اللہ حدیث کا بول بالا فرما. اپنے دین کا غلبہ فرما. یا اللہ ہمارے جسم کے انگ انگ جوڑ جوڑ لو میں قرآن حدیث کی محبت پیدا فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا. ہماری آخرت بھی بہتر بنا. اللہ ہم پہ راضی ہو جا. اللہ ہم پہ راضی ہو جا. یا اللہ تو ہمارا رب ہمارا آقا ہمارا مالک ہمارا خالق. یا اللہ ہم تو بڑے راضی ہیں تجھ پہ. یا اللہ ہم تو بڑے راضی ہیں. یا اللہ ہم تو بڑے راضی ہیں. یا اللہ ہم تو بڑے راضی ہیں. اللہ تو بھی راضی ہو جا. اللہ جی تم بھی راضی ہو جاؤ. یا اللہ ہمیں معاف فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما. ہم پہ راضی ہو جا. اللہ ہماری دنیا بھی بہتر بنا. ہماری آخرت بھی بہتر بنا. ہماری اولادوں کو نیک بنا. تابعدار بنا. آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على النبي خير خلقه محمد وآله وأصحابه وآل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا